اللہ نے جب انسانیت کی ہدایت کے سلسلے کو شروع کیا تو خدا نے انسان کے لیے جو پہلا ہادی ہے وہ حضرت آدم کو منتخب کیا۔ خدا نے حضرت آدم کی خلافت زمین والوں کے لیے تھی، لیکن اعلان خدا نے اس کا عرش پہ کر دیا۔ خدا نے حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اعلان آسمان پہ کر دیا۔ جملہ آسان کر دیتا ہوں، ہدایت کرنی تھی فرش والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ حضرت آدم کو خلافت دی ہے زمین والوں کے، اعلان کر دیا آسمان پہ، یعنی ہدایت فرش والوں کو کرنی تھی، سجدہ عرش والوں سے کروا دیا۔ میرے مالک حضرت آدم نے جنہیں ہدایت کرنی نہیں تھی ان سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ سجدہ بنتا تھا ہمارا، بنایا تھا ہمارے لیے۔ آدم زمین پہ بھیجتا، نسل آدم کی تعظیم کر لیتی، بنایا ہمارے لیے تھا، سجدہ آسمان پہ کروا دیا۔ خلیفہ زمین کا تھا، اعلان عرش پہ کیوں ہوا؟ زیادہ تمہید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے، آج میرا پہلا خلیفہ بن رہا ہے۔ جو اصول آج بنے گا یہ اصول قیامت تک چلے گا۔ اگر آدم کو زمین پہ خلافت دیتا تو پھر زمین پہ جسے بندے بناتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے لوگ چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے بتایا ہے کہ بندوں کی ووٹوں سے اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا، فرشتوں کے سجدوں سے اللہ کا۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اجماع امت کس کے پاس، یہ نہ دیکھنا کہ ووٹیں کس کے پاس، یہ دیکھو کہ فرشتے کس کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ جو علمی چہرے سمجھ گئے کہ میں موضوع کو کہاں لے کے جانے لگا۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، خان صاحب اس کے لیے تخت اور تاج تو ضروری ہوتا ہی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ حاکم بھی ہو۔ اگر حکومت اللہ کی حجت کے لیے ضروری ہوتی، فرعون تخت میں بھی لانتی تھا، موسیٰ جنگلوں میں بھی اللہ کا نبی تھا، عزیز مصر تخت میں بھی ملعون تھا، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا۔ اللہ کی حجت کے لیے تخت، تاج، حکومت کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ حاکم کرتا ہے جسم پہ حکمرانی، حجت کرتی ہے روحوں پہ حکمرانی۔ اب موسم بھی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں، لہذا جلدی میں نتیجے پہ لے کے جانا چاہوں گا۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، توجہ پوری رکھیے گا، جب رسول نے مکہ میں اعلان رسالت کیا تو مکہ کے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے، ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے۔ تنہائی میں جا کے کہنے لگے، اے عبداللہ کا بیٹا، اگر تو کہتا ہے تیرے اللہ کو مانے تو ہم مانتے ہیں، تیرے اللہ کو نہ ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے، مان لیں گے ہم اتنے خداؤں کو جو مان رہے ہیں۔ جہاں اتنے خدا مان رہے ہیں وہاں تیرا بھی ایک مان لیں گے، اور تیرا خدا ماننے کے لیے ہمیں آسانی ہے، تیرا تو نظر بھی نہیں آتا، لہذا ہم اسے مان لیتے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے۔ رسول نے فرمایا پھر جھگڑا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے، اپنا خدا منوا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ۔ مجھے خبر ہے کہ میں جنگ کی دھرتی پہ آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ بھی آپ بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں۔ عرب کے کافروں نے کہا تھا اپنا ایک سچا منوا، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر۔ یہ کافروں کا شروع سے پروگرام ہے، کہتے ہیں سچا منوا، جھوٹے پہ لعنت نہ کر۔ اب جن بندوں کو حلق تک اتحاد آیا ہے،
इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। वो मुझे किसी किताब से साबित करे नबी से ज्यादा खुल्क़ अज़ीम का मालिक भी कोई था जिसने पत्थर मारने वालों को दुआ दी? उसने मक्के वालों से ये कह के इत्तेहाद नहीं किया कि तुम भी अपने मानी जाओ, मैं भी अपने माने चाहता हूं। उसने कहा मेरी नबूवत बचेगी नहीं जब तक झूठों पे लानत रहेगी। या तो मुझे बताओ क्या आज तुम्हारे पास नबी से ज्यादा इस्लाम है? नबी ने इत्तेहाद नहीं किया। नबी ने कहा इत्तेहाद एक ही बात पे होगा, सिर्फ मेरे को मानो। बात बिल्कुल एक जुमले में बंद करने लगा। इत्तेहाद अकीदे पे रह के होता है, अकीदा छोड़ के नहीं होता। ये कौन सा इत्तेहाद है जो आज हो रहा है? जो आले मोहम्मद का गुस्ताख हो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा तू हमारे पीरों के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं मिंबर से कह रहा हूं, तू आले मोहम्मद की इज्जत नहीं करना चाहता, ना कर। तू शियों की वजह से अली को नहीं मानता। जब बात शुरू होती हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं। अगर तू अली को मानता है फिर उन्हें क्यों मानता है जिन्हें खुद अली नहीं मानते? अली और वलीउल्लाह डट जाने का नाम है। फौरन कहा मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। नबी ने फरमाया ये इत्तेहाद नहीं होगा, बात जाएगी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे। उसने कहा ठीक है इत्तेहाद नहीं करता। फिर अरब के काफिरों ने फौरन नबुव्वत को लालच देना चाहा। तमहीद मेरी वही है, इसी में मैंने नतीजा देना है कि हुज्जत को तख्त और ताज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा फिर ठीक है ऐसे कर, हम तुझे गैर मशरूत तौर पे अरब की बादशाह देते और एक बड़े घर से रिश्ता भी लेके देते। नबी का जवाब इस्लामियात में लिखा है, दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारी हुकूमत को ठोकर मार दूंगा। तुम क्या समझते होते हैं? तो मेरी तरफ तुम्हारी हुकूमत के लिए मैं मजहब छोड़ दूं। इन्होंने पहली बार पहले नबी को, पहली हुज्जत को 14 में से पहले को हुकूमत का लालच दिया, नबी ने ठोकर मार दी। यही हुकूमत अली के दरवाजे में भिखारी बन के आ गई। अली ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। यही हुकूमत दुल्हन बन के हसन के सामने आ गई। हसन ने चेहरा फेर के कहा तुझे नहीं पता जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम होता है। यही हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में 72 से 9 लाख को शिकस्त दे दी। यही हुकूमत सज्जाद के सामने रोब बन के आ गई। सज्जाद ने शाम की गलियों में रोल के मार दी। यही हुकूमत बाकर के सामने आई, बाकर ने कमसनी में शिकस्त दे दी। यही हुकूमत जहालत बन के जाफर सादक के सामने आई, जाफर ने खुतबों से उड़ा के रख दी। यही हुकूमत कासिम के सामने आई, कासिम ने हिकमत अमली से तब्दील कर दी। रजा का दौर आया, वही मक्के वाले काफर, वही मजाक मुसलमानों के लिबास में रजा के सामने आके कहते हैं हुकूमत भी ले ले रिश्ता भी ले ले। जो लालच पहले को दिया था, वक्त के दामन में वुसअत नहीं थी। मैंने लम्हों में आपको तारीख का सफर करवा दिया। मैंने एक एक हुज्जत का दौर नहीं पढ़ा, हर हुज्जत ने तख्त को ठोकर मारी। फरमाया जब पहले मोहम्मद ने कबूल नहीं की, पहले मोहम्मद को भी कहा हुकूमत ले रिश्ता ले। 8वां मोहम्मद आया, लालच फिर वही आ गया। हम तुझे हुकूमत भी देते हैं, हम तुझे रिश्ता भी देते हैं। 8वां शहनशाह वली अहदी दी गई इमाम रशीद ने।
جو لوگ اعتراض کرتے اگر مامون ظالم تھا امام نے ولی عہدی قبول کیوں کی؟ عزیز مصر کے لیے اللہ نے یوسف کو ولی عہد بنایا تھا. یہ ولی عہدی نہیں تھی. اور مامون الرشید نے بھی امام کو ولی عہدی امام سے محبت کی وجہ سے نہیں دی تھی، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور امام نے بھی ولی عہدی اس کی حکومت کی وجہ سے قبول نہیں کی. امام نے کہا جہاں مدینے بیٹھ کے یہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتا، میں اس کے دربار میں بیٹھ کے اس کی دھجیاں اڑا دوں. مدینے امام سے ملنے پہ پابندی، اور اسی امام کو ولی عہد بنا کے سلطنت کا مالک بنا کے دربار میں بٹھا دیا. جب پہلے دن امام آ کے دربار میں بیٹھے، مامون رشید نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کی بیعت کروائی جائے. امام نے کہا کرواؤ بیعت. دربار کھچا کھچ بھر گیا. امام تشریف فرما، پورا دربار یوں بھرا پڑا. امام اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے. مامون رشید قریب آ کے کہتا ہے کہ مولا وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کریں. کہنے لگا آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بیعت کریں گے. امام نے مامون کا چہرہ دیکھا، تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتی. وہ بیٹھا ہوا ہے جو سننے کے لیے آیا. امام وقت کسی کے آگے یوں نہیں کرتا جو امام رضا سننے کے لیے آئے. مامون رشید نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے کہا ایسے نہیں. کہنے لگا مولا ہم تو ایسے ہی کرواتے ہیں، ہمارے تو جتنے بھی گزرے سب نے ایسے کروائی. امام نے تم ایسے کرواتے ہو، ہم تو غدیر سے ایسے ہی کرواتے ہیں. رسول نے غدیر میں علی کا ہاتھ پھیلایا نہیں تھا، بڑھایا تھا. ہم ہاتھ پھیلا کے بیعت نہیں لیتے، ہم ہاتھ اٹھا کے بیعت لیتے. مامون رشید فوراً دے کے کہنے لگا ایسے بھی بیعت ہی کرنی ہے، ایسے بھی بیعت ہی کرنی ہے، مقصد بیعت ہے، ہاتھ اٹھانے اور پھیلانے میں فرق ہے. امام فوراً بولے. امام نے فرمایا ایسے حکم الہی ہے، ایسے انکار الہی ہے. کہنے لگا کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے کرواتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یہ بیعت خلافت والے کرواتے تھے، یہ امامت والے کرواتے. یہ سقیفہ سے شروع ہوئی تھی، یہ غدیر سے شروع ہوئی تھی. جنگ میں جملہ ضائع ہو گیا، میں دکھ لے کے جاؤں گا. اب پتا چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے. بادشاہ حسین تمہارے ہاتھوں پہ سلامت ہے. غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا. بندے الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے آتے، ہر دروازے پہ ڈور ٹو ڈور کمپین. ایک دروازہ ایسا آتا ہے کہ امیدوار کا نظر اٹھتی ہے، اوپر ایک پرچم لگا ہوتا. امیدوار تھا پی ٹی آئی کا، پرچم ہے مسلم لیگ نون کا. مجھے بول کے بتاؤ وہ دروازہ دستک دے گا؟ وہ گزر جائے. لوگ کہیں گے یہ گھر رہ گیا، وہ کہتا چھوڑو انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اللہ جانے میں جھنگ میں بیٹھا ہوں یا کہاں بیٹھا ہوں، انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے. نہ یہ روب میں آئیں گے، نہ یہ لالچ میں آئیں گے. اب انہوں نے چھت پہ پرچم لگا کے اعلان کر دیا ہے ہمارا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے. ہم شیعہ چھتوں پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ علی کا منکر علم دے کے سمجھ جائے. دروازے کی دستک نہ دینا، یہ سقیفے والا گھر نہیں، غدیر والا گھر. یہ اب بکیں گے نہیں، یہ اب جھکیں گے نہیں. مولا حسین بسم اللہ. بسم اللہ. بیعت کروائی جا رہی ہے. امام کی بیعت ہو چکی. بیٹا بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے. بیعت ہو چکی امام کی. اب امام ولی عہد ہو چکے ہیں. اب دربار میں امام نے مامون رشید سے کہا سیاست کے معاملات کو تو چلائے گا، مذہب کے معاملات کو میں چلاؤں گا. آل محمد کی ہاں سیاست نہیں ہوتی.
سیاست میں کبھی جھکنا پڑتا ہے، کبھی رکنا پڑتا ہے، امامت کے ہاں تغیر نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا سیاست تو کرے گا، مذہب کے معاملات میں تو نہیں آئے گا۔ ہاں لشکر بھیج، جو کرنا ہے کر، سیاست کر، شریعت پہ فتویٰ نہ دینا، مذہب کا کوئی مسئلہ نہ بتانا، وہ جب تک میں بیٹھا ہوں مذہب ہم بتائیں گے۔ اب دیکھا امام کا ولی عہدی قبول کرنے کا جواز کیا تھا، وہ تخت پہ حکومت کر رہا تھا، امام اسی کے دربار میں مذہب اہل بیت پھیلا رہے تھے۔ مامون رشید دربار میں بیٹھا ہوا ہے، چند لوگ دربار میں داخل ہوئے، مامون تو خلیفۃ المسلمین ہے، تو حاکم وقت ہے، تجھے تو چاہیے کہ مسلمانوں کے جو پریشانی کے حالات ہو ان میں تو ان کا ساتھ دے۔ کہنے لگا ہاں بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو بارش بھیج۔ بالکل مجھے خبر ہے کہ میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا اب لفظوں سے بھی آپ کو پہرے دینے پڑتے ہیں۔ بالکل عین وہی لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے کہا بارش تیرے کہنے پہ نہیں آ سکتی۔ مامون رشید پہلے ہی جلا بھنا تھا کہ ولی عہدی دی ہے اور میری سلطنت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دیکھے کہ لگا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں قدرت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، بارش برسانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں، جا واپس۔ لوگ نکل رہے تھے، رضا داخل ہو رہے تھے۔ امام رضا نے دروازے سے روک کے جاتے ہوئے لوگوں سے کہا کیا پوچھنے آئے تھے؟ کہنے لگے بارش کہنے آئے تھے اور یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا رکو واپس آؤ، واپس ہٹایا امام نے۔ مامون رشید دیکھے کہنے لگا آپ کر سکتے ہیں؟ امام جلال میں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جو 8ویں بادشاہ سے مانگنے کے لیے آئے تھے، جن کے ہاتھ کشکول بنے ہیں مشہد والے کیا، امام نے فرمایا بارش کیا، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مامون رشید دیکھ کے کہنے لگا تو پھر بھیجیں؟ امام نے کہا ایسے نہیں، کل میدان سجا، میں دربار میں بارش کہہ کے بھیج دوں، تو کہے رضا کے کہنے پہ ہوئی نہیں، کل میدان سجا، سرکاری منادی سے کہے، اعلان کروائے کل مرد و زن اکٹھے ہوں میدان میں، بارش کی ذمہ داری میری۔ سرکاری منادی نے ندا کرنی شروع کر دی میرے مولا آپ نے دربار میں بارش کیوں نہیں برسائی، میدان کیوں سجایا؟ فرمایا ہر علی کو کوئی غدیر چاہیے، وہ بیٹھا ہے جو سن رہا ہے، غدیر نبی نے بنائی تھی اس علی کی ولایت کے لیے، میں غدیر سجاؤں گا اپنا ولایت بنوانے کے لیے۔ میدان سجاؤ، مرد و زن کو بٹھاؤ۔ اعلان ہو گیا، مرد و زن اکٹھے ہو گئے، اتنی سخت گرمی تھی، حیوانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، پرندے سہمے ہوئے بیٹھے تھے، زمین سوکھ چکی تھی، دانا زمین کے سینے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، امام کا انتظار ہو رہا ہے، جنگ والوں صرف انسان امام کا انتظار نہیں کر رہے، پرندوں بھی شجر بے رضا کا رستہ دیکھ رہے تھے، زمین بھی امام کے قدم چومنے کے لیے ترس رہی تھی۔ یا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے چہرے پہ امید کی کرن آئی، امام رضا اپنے گھر سے نکلے، لوگوں نے امام کی طرف دیکھا، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، چہرے پہ حسن کا حسن سجا ہوا، آنکھوں میں حسین کی کریمی لی ہوئے، ماتھے پہ سجاد کے سجدے کا نشان، سینے پہ باکر کا علم، زبان پہ جعفر کی صداقت، ہاتھوں پہ کاظم کی ادا، توحید کے تیور، امام کے قدم چلتے ہوئے، امام کے قدم چلتے ہوئے، چلتے چلتے امام لوگوں کے جمع غفیر میں پہنچے، لوگ انتظار کر رہے تھے، فرزند رسول آ گئے، علی کا بیٹا آ گیا، بطول کا بیٹا آ گیا، امام وقت آ گئے، امام پہنچے۔ اب کتابیں کہتی ہیں کہ امام نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا،
ایسے اٹھایا کہ امام کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان دیکھ رہا تھا. امام نے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بڑھا گا, بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. جو سننے کے لیے نہیں, مانگنے کے لیے ہے. بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ, بارش بھیج. یوں ہاتھ اٹھے, کتابیں کہتی ان انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے. لوگوں کی نظریں آسمان پہ تھی, سیاہ بادل چاروں طرف سے. امام نے بادل کے ٹکڑے کو چلاتے چلاتے قوم کے سر پہ کھڑا کیا. امام نے ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا, انگلیوں کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی. زمین پہ پانی چل تھل کرنا شروع ہو گیا. حیوانوں کے چہرے پہ خوشی آ گئی, انسانوں کے چہرے پہ زندگی آ گئی. زمین توم رہی تھی ابو تراب کے بیٹے کے قدم. ادھر کائنات میں یوں خوشی کا سما ہوا. امام نے منہ آسمان کی طرف کر کہا, اتنی بھیج جتنی یہ برداشت کر سکے. اگر امام رضا یہ جملے نہ کہتے بارش آج تک ہوتی. امام نے جم غفیر میں کھڑے ہو کے کہا, ہم صرف برساتے نہیں, ہمارے امر کے ساتھ یہ رکتی بھی ہے. فرمایا بھیج رحمت والی. ادھر میدانوں میں پانی بھر گیا. جتنا زمین کو پانی چاہیے تھا زمین لے چکی, جتنا پرندوں کو چاہیے تھا پرندے لے چکے, جتنا انسان کی طلب تھی انسان لے چکا. جب ہر ایک کی طلب پوری ہو گئی, ہر ایک کی خواہش پوری ہو گئی, امام میدان سے نکلے. امام کا میدان سے نکلنا تھا, میدان سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, واہ رضا, واہ علی ابن موسیٰ, واہ علی کا بیٹا, واہ رسول کا بیٹا. کیا کہنے امام وقت, کیا کہنے تیرے نبی کا بیٹا. امت امام کو مرحبا کی صدائیں دے رہی تھی. یا مامور رشید کا مشیر حمید بن مہران یہ دوڑتا ہوا دربار میں آیا. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی اللہ محمد, پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ سرکار, حضور خیریت مراد میں تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے سب حضرات مل کر آوازیں بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر ذی وقار عزت مآب جناب علی رضا کھوکر صاحب, مصاحب کے حوالے سے ایک بہترین اور منفرد لہجہ. اجازت ہے میں بات مکمل کروں, بس فضائل کے حوالے سے آخری بات. حمید بن مہران نے جا کے کہا, مامون بارش ہو گئی. کیسے ہوئی؟ کہنے لگا امام رضا پہنچے. کہنے لگا امام رضا نے کیا کہہ کے بارش برسائی؟ اس کا امام نے کہا, بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. اور لوگوں نے تو مرحبا کی صدائیں دے دی. مامون تیری حکومت گئی, تیرا تخت گیا. آج تو امام کا اختیار لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو کتابوں سے مٹا رہا تھا, تو مولوی خرید رہا تھا, میدان میں امام کا اختیار دے گیا. امام نے دکھا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. حمید بن مہران نے یہ کہنا تھا, یہ مامون کے چہرے پہ موت کی افسردگی آئی, موت کی سردی آئی. مامون رشید ابھی سوچ رہا تھا, یا امام رضا کا پہلا قدم دربار میں آیا, دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. خوش آمدید آ کے مامون رشید کو امام رضا کی تعریفیں سنا رہے تھے, یا امام کے قدم دربار میں آنا تھا. مامون رشید دیکھ کے کہنے لگا, فرزند رسول بارش تو ہو گئی, لیکن آپ نے تو کل کہا تھا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. یہاں کہہ کے گئے تھے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, میدان میں جا کے اللہ سے دعا مانگ لی. اگر اللہ سے دعا مانگ کے بارش کروانی تھی تو وہ میں بھی مانگ سکتا تھا, مانگ سکتے تھے. پھر تیرا کمال کہاں ہے, تیرا اختیار کہاں ہے, تیری ولایت کہاں ہے؟ ادھر سارے دربار نے مامون کو دیکھا کہ بڑا اچھا سوال کیا امام پہ, کہ امام نے تو کہا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, پھر میدان میں جا کے اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ اتنا کہنا تھا. لوگوں کی نظریں امام کے چہرے پہ گئی. اب امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا, علی والے تیور آئے. امام نے یوں دربار کے چاروں طرف دیکھا, یا دربار میں کلین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا جس میں دھاگے کے ساتھ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے انگلی کا اشارہ کیا, شیر تھالتا ہوا دربار میں دوڑا, پورا دربار خالی ہوا. مامون تخت کی آخری سیڑھی پہ جا کے بیٹھا. مامون رضا یہ کیا کیا؟ فرمایا ہم جو چاہے, ہم جو چاہے.
ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میدان میں الوہیت کو منوایا، دربار میں ولایت کو منوایا، بھرے میدان میں اللہ منوایا، اور پھر دربار میں آ کے اپنی ولایت کو منوایا۔ دشمن کے دربار سے جو مرحبا کی صدائیں سنتا ہوں اسے رضا کہتے ہیں۔ امیر ترین امام، 8 صحن، مشہد میں امیری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال، سونے کے دروازے اور چاندی کی زری، اور زیارت پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا غریب الغرب۔ ہماری زبان میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو مسافر ہو، جس کا وطن کوئی نہ ہو۔ بے شک امیری ہے غریب الوطن۔ مکمل تفصیل کے ساتھ شہادت میرے بھائی پڑھیں گے، مالک کے بڑے محقق ذاکر ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو امام رضا کی شہادت بی بی معصومہ کم کے مصائب سنا کے برآمدگیاں کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مولا کے محقق ذاکر ہیں، یہ امام رضا ہی آپ کو سنائیں گے۔ صرف ایک اتنی اپیل کروں گا، محرم قریب ہے، عزاداری ایسے کرو جیسے رضا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے زمانے میں جدتیں آ رہی ہیں ویسے ویسے ہم عزاداری میں بھی جدتیں لا رہے ہیں۔ عزاداری کی روح کو ختم نہ کرنا۔ جس دور میں عزاداری میں روح ہوتی تھی نا، اس دور میں محرم میں شیعوں کے گھروں میں بستر نہیں ہوتے تھے، چارپائیاں الٹا دی جاتی تھی، سروں پہ خاک ہوتی تھی، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم نے عزاداری کو آسان سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم عزاداری بھی کریں لیکن ہم آسان ماحول میں کریں۔ میرے 8ویں بادشاہ محرم کے دنوں میں سر پہ امامہ نہیں رکھتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے کہا مولا یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار۔ اجرکم اللہ، تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ میرا امامہ کیوں نہیں؟ محرم ایسے منانا جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی، ہمیں خبر ہو جاتی کہ محرم کا چاند۔ یہ جس کلین پہ تم آ کے بیٹھتے ہو نا، تمہیں حسین کا واسطہ اسے معمولی نہ سمجھنا۔ اکثر بندے ہوتے وہ کہتے باہر بھی تو آواز آ ہی رہی ہے، باہر بیٹھ کے سن لیتے ہیں، ڈیرے میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، لائیو مجلس آ رہی ہے گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے، کیا ضرورت امام بارگاہ جانے کی؟ مجلس ہی سننی ہے۔ میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں، مجھے امام رضا کی عزت کی قسم ہے، میں نے کتابوں سے پڑھا امام رضا عزاداری حسین کے لیے دریاں خود بچھاتے تھے، نوکر ہاتھوں سے چھینتے، امام کہتے نام مجھے حسین کے عزادار ہو گئے انتظام کرنے کا۔ یہ جس کلین میں تم بیٹھتے ہو نا آ کے، میرے مولا رضا بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے بھی چومتے۔ صحابہ کہتے مولا اسے کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے پرمس کرتے ہیں، یہاں انبیاء اپنی دستانے رکھ کے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ میری دادی حسین کے عزادار کا کیسے استقبال کرتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اشتہار پڑھا اور آپ مجلس سننے کے لیے آ گئے؟ مجھے غازی کے عالم کی قسم ہے، تم جتنے مجلس میں آئے ہو، مجلس سے ایک دن پہلے زارا ہر ایک مومن کے گھر جاتی ہے، رو کے کہتی کل میرے بیٹے کا جنازہ اٹھنا ہے، میں تجھے تیرے گھر میں دعوت دینے کے لیے آئی ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں تیرے گھر کی ضامن ہوں، میرے بیٹے کے جنازے پہ ضرور جانا۔ ماں باپ کو وہ رشتہ دار کبھی نہیں بھولتے جو جنازوں پہ آئے ہوں۔
امام رضا علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے عزاداری سے کہ امام اپنے گھر میں پورے 10 دن محرم کے عزاداری برپا کرواتے. بس زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ امام نے اپنے گھر میں عزاداری کا انتظام کروایا، کیونکہ مجلس موضوع امام رضا ہے. شہادت بھائی پڑھیں گے، ایک درس سنا. امام نے اپنے گھر میں عزاداری کا اہتمام کروایا. روتے ہوئے امام کہنے لگے اپنے نوکر سے، اٹھ دیبل خزائی کو بلا کے لا. یہ ذاکر شبیر تھا، مرثیہ خان تھا اور شاعر تھا. امام نے کہا اسے بلوا. نوکر دوڑا جا کر دیبل کے دروازے پہ جا کر، تجھے رضا نے بلایا. دیبل جلدی سے امام رضا کے گھر کی طرف چلا. کتاب کہتی ہے دروازے پہ دیبل پہنچا تھا، امام جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، دیبل کی طرف تیز قدموں سے چلے. اگلا جملہ کہوں گا جہاں سید بیٹھا چیخ سے پتہ چل جائے گا. جا کے دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ہیں میری دادی کے مددگار تجھ سے میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ سے میرا سلام. دیبل کا جسم کانپا. امام ہاتھ پکڑ کے مجلس کی جگہ پہ لے کے، ذاکر حسین کا چھوٹا ہو بڑا ہو احترام ضرور کرنا، وہ نام لیتا ہے حسین کا. امام اسے لے کے امام آ کے کہتے دیبل محرم آ گیا ہے، تو نے میرے دادے حسین پہ کچھ لکھا نہیں. دیبل کہتا مولا رات ہی میں نے نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے سنانا مجھے. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. مجھے غازی کی علم کی قسم ہے. امام رو گئے تو رک، کھڑا ہو کے نہ پڑھ، ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ. دیبل رو کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے مٹی میں بیٹھتا ہوں. دیبل رو کہتا میری جرت ہے نوکر ممبر پہ بیٹھے اور بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھے. امام رو کے کہتے تو ذاکر حسین بن، میں تھوڑی دیر عزادار حسین. تجھے نہیں پتا کہ اس مٹی پہ بیٹھ کے رونے کا کیا ہے؟ مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا، تمیل مجھ پہ واجب تھی. دیبل کہتا میں ممبر پہ بیٹھ. دیبل نے مرثیہ پڑھا، عرب کا مشہور و معروف مرثیہ جو آج بھی عرب میں پڑھا جاتا ہے. اتنا درد والا مرثیہ تھا. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. جھنگی دھرتی ہے مصائب سے پیار کرنے والے لوگ. اللہ شہید محسن کے درجات میں اضافہ فرمائے. شہید نے ایک ایک جملے میں درد کی دریا بہا دیے. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. آخری 1 منٹ کی نوکری رہ گئی. دیبل ممبر پہ بیٹھا. دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کر میرا سلام سیدہ فاطمہ الزہرا، تیرے چمن کی کلیاں اور پھول پوری کائنات میں بکھر گئے. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں ماں کے سامنے مارا گیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کم سنی میں زنجیریں پہنائی گئی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت میں زہر دی گئی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال رکوع کی حالت میں رہنا پڑا. یہ کہنے کے بعد دیبل ممبر سے اترنے لگا. امام کی آواز آئی جلدی نہ کر. دیبل رو کہا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے کہا ایک شعر میں لکھتا ہوں تو پڑھ. امام نے اپنے ہاتھوں سے شعر لکھا. دیبل ممبر پہ گیا. شعر میں لکھا تھا زہرا میرا سلام تیرے اس غریب بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. دیبل شیر رو کے دا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے گریبان کو پھاڑا. رو گا یہ تیرا غریب امام ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شیر پڑھا. یا مستورات والی کنات اٹھ گئی. ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی مجمع میں آئی. رو کے دی دیبل اب شیر نہ پڑھنا. جب سے تو نے شیر پڑھا ہے کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. رو کے کہنا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا ایک شعر سنا اور وہ غش کر گئی. 70 قدم کے فاصلے پہ